ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے. تم اللہ کے رسول کی بات سننا چاہتے ہو یا نہیں سننا چاہتے؟ تم اللہ کے رسول کی بات کو پسند کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ تم اللہ ذوالجلال کے رسول کے فرمان کو چاہتے ہو یا نہیں چاہتے؟ اللہ تو جانتا ہے نا تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے. تم اگر رخ بدل کے چل نکلتے ہو، بھاگ نکلتے ہو، چلے جاتے ہو، کوئی اسے محسوس کرے نہ کرے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ تمہاری دل کی کیفیت کیا ہے اور تم کس مقصد کے لیے جا رہے ہو. رب ذوالجلال فرماتے ہیں فَلْيَحْذُرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ان لوگوں کو ڈرنا اور خوف کھانا چاہیے جو اس کے حکم سے جو وہ امر کرے، میرا رسول جو حکم کرے، جو اس کی مخالفت کرتا ہے. کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، کہ کہیں کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائے اور یا کہیں وہ دردناک عذاب میں مبتلا نہ کر دیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا واضح کیا ہے کہ رسول کی نافرمانی وہ کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال کے عذاب کا سبب ہے، اللہ کی طرف سے فتنے میں مبتلا ہونے کا ایک الارم ہے جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے. بلکہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت جی مجھے یہ بتلائیے کہ میں احرام کہاں سے باندھوں؟ مسجد نبوی سے عمرے کے لیے یا حج کے لیے احرام مسجد نبوی سے باندھوں یا ذوالحلیفہ سے ابعار علی سے وہاں احرام باندھوں؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے وہاں سے احرام باندھو. وہ کہنے لگا کہ امام صاحب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک سے جو ہے نا احرام باندھوں، یہاں سے احرام باندھوں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ یہ مجھے بتلاؤ ایو فتنۃ اعظم من ان ترى انک سبقت الى فضیلۃ قد فرعنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہوگا تمہارے لیے کہ تم یہ خیال کرو کہ میں نے اس فضیلت کو پا لیا ہے جو فضیلت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا نہیں سکے. اور اس کے بعد انہوں نے یہی آیت تلاوت فرمائی کہ فَلْيَحْذُرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فرمایا ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے اور کہیں وہ اللہ ذوالجلال کے دردناک عذاب میں مبتلا نہ کر دیا جائے. جس سے ہمارے ائمہ کرام کی ان تشریحات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اور احکام کو کیا سمجھتے تھے. آپ اندازہ کیجئے اللہ رب العزت ہی ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. بالکل یہی عنوان اور یہی موضوع اور یہی بات دوسرے انداز سے ایک دوسرے اسلوب میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمائی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ ایمان والو جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا بلاوا آئے تو تم اس پہ لبیک کہو. جب بھی تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا بلاوا آئے، وہ پہلے فرمایا ہے نا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. یہاں فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا بلاوا جب بھی تمہیں پہنچے فوراً اس پہ لبیک کہو، انکار نہ کرو، وہاں لبیک کہو. اللہ اکبر کبیرہ. حدیث میں آتا ہے حضرت ابو سعد رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سعد ابن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مسجد نبوی میں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یا سعد تعال تعال، سعد ادھر آؤ، سعد ادھر آؤ. اللہ اکبر. حضرت ابو سعد ہیں، وہ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں مسجد نبوی میں. اب دیکھیے یہ نفلی عبادت ہو رہی ہے، اللہ کی بندگی ہو رہی ہے. اللہ کی جتنی عبادت ہے ان تمام عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے. سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ وہ نماز ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے کہ المصلی یناجی ربہ، کہ نمازی اپنے رب سے مناجات کرتا ہے. اسی نماز میں اللہ
کے سامنے جب انسان سجدہ ریز ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد الیہ، سب سے زیادہ قریب بندہ اپنے رب کے اس وقت ہوتا ہے جس وقت وہ اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، زمین پہ رکھ دیتا ہے، یعنی اتنا قرب اس کو اللہ ذوالجلال کا حاصل ہوتا ہے۔ اتنی بڑی عبادت کے بعد کر رہے ہیں، اور کر بھی کہاں رہے ہیں؟ اللہ اکبر، مسجد نبوی میں، مسجد نبوی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نبی علیہ السلام آواز دیتے ہیں یا ابا سعد، اور یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب دل ہی دل میں نماز کے دوران خیال آتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جناب میں کیا کروں، نماز چھوڑ دوں اور نماز چھوڑ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، کیا کروں، یا نماز مکمل کر لوں؟ فرماتے ہیں کہ میں نے یہی کہا کہ آپ تو ابھی تشریف فرما ہے نا، ابھی آپ تشریف فرما بیٹھے ہیں، کون سا جا رہے ہیں، مسجد نبوی سے نکل تو نہیں رہے نا، تو میں 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد فارغ ہو کے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جاؤں گا، اور میں پوچھ لوں گا کہ سرکار آپ نے آواز دی تھی، بلایا تھا، تو میں نماز پڑھ رہا تھا، اب حاضر ہو گیا ہوں نماز پڑھ کے۔ اللہ اکبر، موطا میں اور احادیث مبارکہ میں یہ تفصیل سے واقعہ موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں نماز پڑھ کے حضرت ابو سعد جب حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام سے عرض کیا حضور میں حاضر ہو گیا، آپ نے بلایا تھا، حکم فرمائیے کیا حکم ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو سعد بتلاؤ جب میں نے بلایا تھا تب کہاں تھے؟ وہ کہنے لگے حضور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو سعد تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اے ایمان والو جب اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچے فوراً اللہ اور اللہ کے رسول کے آواز پہ لبیک کہو۔ اس وقت تم کہاں تھے؟ یہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اب غور فرمائیے کہ نبی علیہ السلام نے اس کے نماز پڑھنے کو عذر تسلیم نہیں کیا، بلکہ اللہ ذوالجلال کا یہ حکم بتلایا ہے کہ تمہیں گویا نماز چھوڑ کے آ جانا چاہیے تھا۔ یعنی اللہ کے رسول کے حکم کی بلاوے کی اور پکار کی اہمیت کا آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت بھی حضرت ابو سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ کیا تم نے اما سمیت ما قال اللہ سبحانہ و تعالی، کیا تو نے وہ سنی نہیں بات جو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے بلاوا آئے تو اس وقت اس پہ لبیک کہو، اس کا جواب دو۔ اس وقت تم کہاں تھے؟ تو یہ واقعہ اور قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل اور برہان ہے، اور اس بات کو ہمارے لیے، یہ بات ہمارے لیے باعث سبق اور باعث ہدایت ہے کہ رسول کا مقام کیا ہے، رسول کے بلاوے کی حیثیت کیا ہے، رسول کی آواز کی نوعیت کیا ہے۔ معاذ اللہ اس طرح نہیں جس طرح ناقدر شناس کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جی آپ کی حیثیت تو ایک پیغامبر کی ہے، پیغام دینے والے کی، چٹھی رساں کی ہے، ایک ڈاکیے کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ لوگ نبی کریم علیہ السلام کے مقام اور مرتبے سے ناآشنا ہے، آپ کے مقام اور مرتبے سے واقف نہیں ہے۔ یہ حدیث کا انکار یا حدیث مصطفیٰ کا استہزاء یا مذاق، حقیقتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء اور آپ کے مقام کو اور مرتبے کو نہ سمجھنا اور نہ پرکھنا اور نہ جانچنا، نہ اس پہ ایمان لانا اس کے مترادف ہے۔ اگر اللہ کے رسول کی حیثیت کو سمجھا جاتا کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا درجہ اور مرتبہ کیا ہے، تو کوئی بھی آپ کے ارشاد اور آپ کے فرامین کی انکار کی اور اس سے سرے منہ انحراف کی جسارت نہ کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں میں آپ کی عظمت اور آپ کا مقام اور آپ کی بڑائی وہ ہمارے دلوں میں جاگزاں فرمائے، اور ہمارے اندر اللہ ذوالجلال اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ معزز فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ باقی اس سلسلے کی جو بات ہے وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔